السلام علیکم، جاوید صاحب ہو رہا ہوں علی پارک سے۔ سر کیا حال چال ہیں؟ طبیعت ٹھیک، بچے ٹھیک ٹھاک ہے؟ ایسی ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد کاغذ ہمارے پاس جمع کراتا ہے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے، تو ہم اس عورت کو نوٹس ڈالتے ہیں کہ آ کر ہمارے یونین کونسل میں حاضری دے تاکہ ہم صلح کی طرف جا سکیں۔ جب 90 دن میں 3 مہینے میں ہم صلح کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں اور دونوں پارٹیاں صلح نہ کرنے پر بضد ہوتی ہیں، تو آیا جب ہم اس کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں 3 مہینے 90 دن کے بعد، تو اس کی عدت جب طلاق ملتی ہے اس وقت شروع ہوتی ہے اور وہ ہمارے پاس نہ آئے تو وہ طلاق نہیں بنتی، تو وہ عورت ہمارے پاس دفتر میں آ کر سائن کرتی ہے اور ہم صلح کی کوشش کرتے ہیں، نہیں ہوتی تو سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں شرعی طور پر قرآن میں کیا ہے کہ وہ جب خامند طلاق دیتا ہے اور طلاق یونین کو جمع ہونے کے لیے آتی ہے تو عورت پھر نہ آئے، اپنی عدت میں رہے؟ ذرا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا مجھے بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے خاص فضل اور اس کی خاص رحمت سے، آپ کی دعاؤں سے میں خیر و عافیت سے ہوں۔ جس طرح کہ آپ نے آڈیو کی صورت میں بہت ہی پیارے الفاظ کے ساتھ سوال کو سماعت کیا، اس آڈیو کے اندر 3 طرح کے سوال ہیں۔ سب سے پہلا ان کا سوال یہ تھا کہ خامند نے جب بیوی کو طلاق دی، طلاق دینے کے بعد وہ ہمارے پاس یونین میں سرٹیفکیٹ طلاق کا بنوانے کے لیے آتا ہے، ہم اس کو سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرتے یہاں تک کہ اس لڑکے کو یہ حکم کیا جاتا ہے کہ جس کو طلاق دی گئی وہ بھی ادھر حاضر ہو، تاکہ ہم تم دونوں کے درمیان پھر صلح کروائیں اور آپ مل کر زندگی گزارو۔ حالانکہ قرآن مجید میں واضح طور پر یہ حکم ہے، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس کے بعد تیسری بھی طلاق ہو گئی، تیسری طلاق کے بعد ان کا رشتہ آپس میں ختم ہو جائے گا، یہ آپس میں صلح کروانے سے اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان کا اکٹھے رہنا، ان کی صلح کروانا اس نیت سے کہ یہ اکٹھے زندگی گزاریں، یہ حرام ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ عورت پہلے خامند کے علاوہ کسی دوسرے خامند سے عدت گزارنے کے بعد نکاح کرے، نکاح کرنے کے بعد وہ خامند فوت ہو جائے یا وہ خامند خود اپنی رضامندی سے اس کو طلاق دے، یہ عدت پھر گزارے، پھر پہلے خامند کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہے تو پھر شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، ورنہ ان کے درمیان صلح کروا کے ان کو اکٹھے زندگی گزارنے کا کہنا یہ عمل حرام ہے، کیونکہ 3 طلاقوں کی وجہ سے ان کا رشتہ آپس میں منقطع ہو چکا ہے، سوائے حلالہ کے یہ آپس میں اکٹھے زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور دوسرے نمبر پر کہ عورت کو جب اس کا خامن طلاق دے دے تو وہ عورت اپنی عدت کہاں گزارے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے شرعی طور پر حکم اور ضابطہ یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید کے پارہ نمبر 28 سورۃ الطلاق کی پہلی آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة۔ اس جگہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق دینے کے بعد اب اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ وہ عورت اپنے خامند کے گھر میں ہی عدت پوری کرے، اپنے خامند کے گھر میں عدت پوری کرے، یا جس جگہ پر اس کے خامند نے اس کو رکھا ہوا تھا اس جگہ پر اس کے لیے عدت گزارنا یہ واجب ہے، یہ لازم ہے۔ اب عدت کیا ہے؟ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، کہ وہ عورتیں جن کو طلاق دی جائے ان کی عدت 3 مہینے ہے، یعنی 3 مہینے عورت کے لیے عدت گزارنا شوہر کے گھر میں ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عدت میں یہ بھی چیز ضروری ہے کہ عورت اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، یعنی جس جگہ پر وہ عدت گزار رہی ہے اس جگہ سے وہ باہر نہیں جا سکتی۔
نہ ہی کسی قسم کے وہ زیورات پہن سکتی، نہ کوئی خوشبو، نہ کوئی تیل، نہ کوئی سرما، گویا کہ ہر وہ چیز کہ جس کی وجہ سے زینت ظاہر ہوتی ہو وہ عورت کے لیے عمل کرنا حرام ہے، نئے کپڑے پہننا حرام ہے۔ عورت کا اپنے گھر سے بھی باہر نکلنا جائز نہیں، چاہے شوہر کہے یا نہ کہے، کوئی بھی کہے، لیکن اس کے باوجود فقہا فرماتے ہیں بعض ایسی صورتیں ہیں کہ عورت اگر اپنے گھر سے باہر نکلے تو شرعی طور پر گناہگار نہیں ہوگی۔ فرض کریں کہ عدت کے ایام جاری تھے، عورت بیمار ہو گئی، اس کی طبیعت ناساز ہو گئی، تو وہ اپنے علاج و معالجہ کے لیے اپنے گھر سے باہر کسی ڈاکٹر، کسی ہاسپٹل میں علاج کے لیے جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پردے کا پورا اہتمام کرے، اور جب وہ علاج و معالجہ کے لیے جائے اور جتنا وقت علاج و معالجہ میں لگے وہی وقت ادھر گزارے، دائیں بائیں کوئی باہر وقت نہ گزارے، جلد از جلد علاج کروا کر اپنے گھر میں واپس آ جائے تو وہ شرعی طور پر گناہگار نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جب عورت کو اس کے خامد نے طلاق دی اور خامد طلاق کا سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے جب یونین میں گیا تو یونین والوں نے کہا کہ اتنی دیر تک آپ کو طلاق کا سرٹیفکیٹ نہیں جاری کیا جائے گا جتنی دیر تک آپ کی وہ بیوی کے جس کو آپ نے طلاق دی تھی وہ یونین میں حاضر ہو۔ ہم آپ کے درمیان صلح کروانا چاہیں لیکن پھر بھی تم صلح نہ کرو، 3 مہینے 90 دن اسی طرح گزر جائیں تو پھر ہم آپ کے لیے طلاق نامہ جاری کریں گے، سرٹیفکیٹ دیں گے۔ گویا کہ اس صورت میں یہ حکومتی قوانین ہے، ان کی پاسداری کرنا بھی عورت کے لیے ایک عذر ہے، یہ مجبوری ہے۔ اگر عورت عدت کی پاسداری کرتے ہوئے فرض کرے یونین نہیں جاتی تو حکومت پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ جب خلاف ورزی ہوگی تو آنے والے وقت میں اس کے لیے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ کسی دوسری جگہ بھی نکاح نہیں کر سکے گی۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ بعض ایسی مجبوریاں ہیں کہ اگر ان مجبوریوں کی وجہ سے اگر عورت گھر سے باہر نکلے، یونین کونسل چلی جائے، جب اس کو بلایا جائے، پردے کا اہتمام کرے، نئے کپڑے نہ پہنے، کوئی زینت کی چیز اس پر ظاہر نہ ہو، نمود و نمائش کچھ بھی ظاہر نہ ہو، پردے کا پورا اہتمام کرے، اور جتنی دیر میں انہوں نے بلایا جو بھی بات کرنی تھی وہ بات کر کے فوراً اس عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں فوراً جلد از جلد واپس لوٹے، باہر زیادہ وقت نہ گزارے، پردے کے اندر رہ کر جائے۔ اگر عورت اس طرح عمل کرے گی تو یہ شرعی طور پر گناہگار نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح طور پر اپنے دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ۔